السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر چابی بھر دی ہے۔ اب ان کی جماعت جو کنفیوژن کا شکار تھی، ابہام کا شکار تھی، وہ ایک ڈگر پر آ گئی ہے اور اب چلتی ہوئی نظر آئے گی، متحرک نظر آئے گی۔ چلتی ہوئی سے مطلب وہ چلتی ہوئی نہیں، چلتا بن والی چلتی ہوئی نہیں، متحرک ہونا نظر آ جائے گی۔ نواز شریف صاحب ان دنوں خود متحرک ہوئے ہوئے ہیں، وہ جماعت کے اجلاسوں کی بھی صدارت کر رہے ہیں، صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو مسلسل ابہام میں تھی، اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں چل رہی ہوتی تھیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے اختلافات، مریم نواز اور شہباز شریف کے اختلافات، حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے پارٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، اجلاسوں میں نہیں شریک ہو رہے، یا پھر جاوید لطیف کو جو شوکاز نوٹس بھیجے گئے، ان شوکاز نوٹسز کی بنیاد پر کئی چیزیں سامنے آئیں۔ ظاہر شوکاز نوٹس اگر ایک ایم این اے کو بھیجے جائیں اور وہ ایم این اے بھی وہ جو یہ کہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کے بیانیے پر کھڑا ہوں، بلکہ نواز شریف صاحب سے بھی دو قدم آگے جا کر بات کرے اور پھر یہ بھی کہہ دے اپنے ایک بیان کی جو انہوں نے دیا تھا کہ پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اور پھر اسی مقدمے میں جیل بھی چلے جائیں اور ضمانت لے کر واپس آئیں، اور پھر جب وہ پارٹی کی اندر نواز شریف صاحب کے متعلق یا نواز شریف صاحب کے سیاسی پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کے متعلق اگر بیان دیں اور ان کو شوکاز نوٹس بھیجا جائے تو پھر ظاہر ہے یہ تو نظر آئے گا، سمجھا جائے گا اور اوبیس ہوگا کہ جی بھی اختلافات ہیں۔ تو اس طرح کے اختلافات مسلم لیگ نون کے اندر ہیں تو صحیح، لیکن اختلافات ایشو نہیں تھا۔ ایشو یہ تھا مسلم لیگ نون میں کہ مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار تھی کہ جانا کس راستے پہ ہے، مشرق جانا ہے، مغرب جانا ہے، مولانا صاحب کے پیچھے جانا ہے، شہباز شریف صاحب کے پیچھے جانا ہے، میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، مریم نواز صاحبہ جو اشارے کر رہی ہیں، جو باتیں کر رہی ہیں، ادھر جانا ہے۔ جانا کدھر ہے؟ تو یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چوراہے پر کھڑی ہوئی تھی، دو راہ نہیں تھا، وہ چوراہا تھا، چوراہے پر کھڑی ہوئی تھی۔ تو اب نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کو ایک ڈگر دکھا دی ہے، اور وہ یہ ڈگر ہے آئندہ عام انتخابات کی تیاری کی۔ آئندہ عام انتخابات میں مکس پلیٹ چلے گی مسلم لیگ نون کی۔ مکس پلیٹ یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ، شہباز شریف صاحب کا مزاج، مریم نواز صاحبہ کی شخصیت، وہ کراؤڈ پلر وہ، اور اس طرح مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی۔ اور نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ بھئی اسی پالیسی پر چلنا ہے۔ اب سویلین سپرمیسی کی بات بھی ہوگی اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اصل چیز جو تھی جس پر مسلم لیگ نون میں جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارے ہاں مطلب کافی سارے لوگ ہیں جو لڑ لڑ کر تھک گئے ہیں، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں، یعنی ایک وہ مکس اپ ہے جماعت کے اندر۔ تین طرح کے لوگ انہوں نے کہا تھا کہ تین طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ تینوں طرح کے خیالات رکھنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ جو اسٹیٹمنٹ تھی جاوید لطیف صاحب کی، ان کو جو شوکاز نوٹس ہوا ہے اس کے پیچھے بھی اصل چیز یہی تھی کہ اس طرح کے اختلافی بات کوئی میڈیا پر آ کر نہ کرے، کہ آپ نے بات کرنی ہے آپ اندر کر لیں، آپ نے کوئی چیز کہنی ہے پارٹی کی قیادت کے سامنے کہیں۔ اور اگر خواجہ آصف وغیرہ کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس طرح کی کہ جی ہمیں وہ جو انہوں نے پارٹی کی مزاحمت اور مفاہمت والے پالیسیز پر ان کے جو انٹرویوز تھے، اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بھی ان کو پارٹی قیادت پوچھے گی، ان کے متعلق آپ کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے، تاکہ آگے کوئی اس طرح کی چیز کر کے جماعت کے اندر اختلافات بڑھ جانے کے تاثر کو تقویت نہ دے۔ اب ہوا یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے جو پچھلے دنوں پارٹی کے اجلاس تھے، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے کہ جی متحرک ہو جائیں، آئندہ عام انتخابات کی کریں تیاری۔ شہباز شریف صاحب کل سیالکوٹ میں تھے، آج کراچی میں تھے، اور شہباز شریف صاحب کا کراچی میں ہونا اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہونا، وہ کراچی چلے گئے، مولانا صاحب لاہور میں تھے، دونوں کی الگ الگ سرگرمیاں تھیں، لیکن سیاسی طور پر جو اصل چیز ہے جو مسلم لیگ نون نے ڈگر پکڑی ہے، اس ڈگر میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب فٹ نہیں آ رہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اصل چیز جو ہے وہ جو میں نے کہا نواز شریف صاحب نے چابی بھر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اب آئندہ عام انتخابات کی تیاری کریں، تو اس میں پی ڈی ایم تو رہے گا، پی ڈی ایم اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن مسلم لیگ نون اب اپنی پولیٹکس کرے گی، اب مسلم لیگ نون اب اپنی سرگرمیاں کرے گی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو تھی پی ڈی ایم بننے سے پہلے
اور پی ڈی ایم بننے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو پی ڈی ایم بننے سے پہلے تو اپنی ایکٹیویٹیز کرتی تھی، لیکن پی ڈی ایم بننے کے بعد زیادہ فوکس یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو سرگرمیاں تھیں، پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، مسلم لیگ نون ان پر فوکس تھی۔ کوئی اپنا اگر مسلم لیگ نون کی کسی لیڈر کی عدالت میں پیشی ہے تو وہاں جا کر ٹاک کر لی، پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہاں جا کر بات کر لی، پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے اندر، یا کوئی پارٹی کی کوئی میٹنگ ہے تو میٹنگ کے بعد کوئی بریفنگ دے دی۔ ادروائز جو بڑی ایکٹیویٹیز تھیں وہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہی مخصوص رکھی ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوگا، یا پھر پی ڈی ایم کے لیے جو جلسے ہوا کرتے تھے، جو بڑے جلسے تھے، تو ان جلسوں کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون نے ایکٹیویٹیز کی تھی۔ جیسے لاہور کا جلسہ تھا، مریم نواز صاحبہ نے اس سے پہلے اپنی ریلیز نکالی تھی لاہور میں۔ اسی طرح جو کراچی میں جلسہ تھا تو کراچی کے جلسے کے لیے وہاں گئیں، جو وہ جلسہ 18 اکتوبر والا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کی سرگرمیاں وہ، لیکن ان کا پورا جو تعلق تھا وہ مرکز تھا یا محور تھا وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا۔ لیکن اب پی ڈی ایم کے جلسے سے ہٹ کے مسلم لیگ نون اپنی جو ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے، کرنا شروع کر چکی ہے۔ یعنی آج جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں کراچی، وجہ تو تھی اختر مینگل صاحب کے ساتھ تعزیت، سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی وفات پر۔ بڑے زیرک سیاستدان تھے عطا اللہ مینگل صاحب، پاکستان میں اس طرح کے سیاستدان، خاص طور پر بلوچستان سے، جو وفاق کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، جنہوں نے وفاق کی سیاست کی، جنہوں نے آئین کی سیاست کی، جنہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی، جو مسلح ہو کر ریاست کے خلاف نہیں لڑے، ایسے سیاستدان، تو وہ رحلت فرما گئے۔ تو ان کے تعزیت کے لیے گئے تھے، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے وہاں پر اپنی تنظیم کے ساتھ اجلاس بھی کیے، ملاقاتیں کی ہیں، اپنا ایک الگ سے سیاسی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایکٹیویٹیز رکھی۔ کل سیالکوٹ میں، جیسے میں نے گزارش کی کہ سیالکوٹ میں تھے، اور اس سے پہلے 2 دن ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے اجلاس ہوئے، تو اور نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر وہاں سے صحافیوں سے ملاقات میں ایک تفصیلی اپنا لائن آف ایکشن دیا ہے۔ وہ لائن آف ایکشن پالیسی ڈیٹیل میں، جس میں افغانستان پر بھی انہوں نے بات کی، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات بھی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوگی تبھی پاکستان، یعنی سیاست میں، باقی امور میں تو ٹھیک ہے، الیکشن میں جس طرح الیکشن بقول ان کے رگ کیے جاتے رہے، چرائے جاتے رہے، تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پاکستان کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ پاکستان دنیا میں جمہوری ممالک کے طور پہ، جو ایک بہتر جمہوری یا مہذب معاشرے کے طور پہ، مہذب ملک کے طور پہ پاکستان کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو وہ وہاں پر لندن میں بیٹھے نہ صرف وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ لندن سے اپنے پارٹی قائدین جو پاکستان میں، ان کے ساتھ بھی روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں، ان کو اگر پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی اختلاف ہے تو وہ وہاں بات کر لیتے ہیں، وہاں رابطہ کر لیتے ہیں، کسی کو بھیج لیتے ہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بات ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا مزاج نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن اب یا آرام میں تھے، وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت آئے گا تو پھر کریں گے، اور اسی دوران وقت کے انتظار میں پی ڈی ایم ٹوٹ گیا۔ پی ڈی ایم کے بعد پھر افغانستان کی صورتحال ہو گئی، تو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو وہ پگڈنڈی پکڑ لی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے اس طرح تو ان کے پیچھے نہیں جا سکتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جو لندن میں میڈیا ٹاک کی ہے، جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے غیر رسمی، اس میں انہوں نے افغانستان کے متعلق جو بیانیہ اپنا دیا ہے، اپنا جو نظریہ، اپنی جو موقف، اپنی جو سوچ دی ہے، اپنی جو پالیسی دی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کو افغانستان کے رحم و کرم پر چھوڑیں، وہ اپنا فیصلے خود کریں، ہمیں وہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی انہوں نے لاہور میں تھے، آج انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طالبان کی ہمیں وہاں پر سپورٹ اور مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں، یعنی نواز شریف صاحب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کی، وہ افغانستان کے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا پاکستان کی مقامی سیاست میں بھی گہرا اثر ہوگا اس فرق کا، کہ نواز شریف صاحب کس طرف جا رہے ہیں اور مولانا صاحب کس طرف جا رہے ہیں، وہ مل سکتے ہیں۔ اب ان کی سیاست، ان کا جو پالیسیز ہیں، تو یہاں پر تو اختلاف آ گیا پالیسی کا۔ پی ڈی ایم ابھی قائم چلتا رہے گا، لیکن نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب یعنی اپنی جماعت کو متحرک کرنے کی جو ہدایت دی ہے فوری طور پر، اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ہم نے، یا مسلم لیگ نون یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو مولانا اب ڈسٹنس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پولیٹکس سے اپنے آپ کو۔ آگے چل کر دوبارہ
قریب بھی ہو سکتے ہیں. افغانستان کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, پھر پاکستان میں انتخابات ہوں گے, تو ممکن ہے کہ وہ جو دونوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک الیکشن الائنس کے طور پر یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر انتخابات لڑیں, جہاں جہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, تو آگے چل کر وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی آج جو افغانستان کی صورتحال ہے اور پھر پاکستان کی جو صورتحال ہے, اس میں کیونکہ یہ حکومت اب گرانے والی بات تو چلی گئی بہت پیچھے. مسلم لیگ نون بھی حکومت کو گرانا نہیں چاہتی. مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے. پیپلز پارٹی نے الگ سے اپنا راستہ پکڑ لیا ہے. اب مسلم لیگ نون بھی بجائے اس کے کہ ادھر زور لگائے کہ حکومت کو گرانا ہے, حکومت کے خلاف مہنگائی, بے روزگاری, اس ایشوز پر اب وہ اپنے کنونشنز کرے گی, اپنے سیمینارز کرے گی, جلسے بھی ہوں گے چھوٹے پیمانے پر, کیونکہ اس طرح کی بڑے پیمانے کی موومنٹ نہیں ہے. جماعت کو آرگنائز کرنا اور اپنے وجود کو برقرار رکھنا, وہ جو خدشہ تھا کہ 2023 کا اگر الیکشن ہمارے خلاف گیا یا وہ الیکشن ہم لوز کر گئے تو پھر ہماری جماعت یعنی مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے اب بڑی لڑائی بھی نہیں لڑنی, تاکہ کہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, وہ بالکل صفائی کر دے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون کے اندر وہ جو تاثر جو خواجہ آصف اور دیگر لوگ مسلسل جس پہ اصرار کرتے رہے کہ یار ہم اس طرح نہیں لڑ سکتے, ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اس طرح. ہم بات کریں پارلیمنٹ کی بالادستی کی, سویلین سپریمیسی کی, لیکن بات کرنے کا انداز وہ ہو جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, جو کل انہوں نے سیالکوٹ میں بھی کہا. انہوں نے کہا کہ جی میرے پر الزام ہے کہ میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں, تو مفاہمت کر کے میں نے کون سے لڈو لے لیے. وہ بار بار یہ تانا دے رہے ہیں ان لوگوں کو پارٹی کے اندر جو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیل تو میں گیا ہوں, جیل تو میرا بیٹا گیا ہے اور مفاہمت کا الزام بھی مجھ پر ہے. لیکن وہ یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے کون سے لڈو لے لیے, مجھے کون سے لڈو ملے. اور ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو, انتخابات صاف شفاف ہو, اور اگر اگلے انتخابات چھینے گئے, صاف شفاف نہیں ہوئے, تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بات بھی کر لی اور نواز شریف صاحب والا انداز بھی تھوڑا سا اپنا لیا. وہ جو مکس پلیٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, کہ اب وہ مکس اپ ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی کچھ باتیں مان لی ہیں, شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی باتیں مان لی ہیں. ماننے سے تو شہباز شریف اگر نہ مانے تو کیا فرق پڑے گا, نواز شریف صاحب جو کہیں گے شہباز شریف صاحب کو وہی کرنا پڑے گا. لیکن اب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے دونوں نے مل کر جو حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ, شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار, اس پر چلا جائے گا تاکہ 2023 کا الیکشن میں کوئی امید پیدا ہو. وہ الیکشن جیت جائیں, کم از کم پنجاب لے لیں, کیونکہ جو مطلب منصوبے تو کچھ اور ہی بن رہے ہیں نا. ای وی ایم ہو گیا, دوسرا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کہ کسی طرح بھی عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں یا کوئی اور مداخلت کریں, کسی اور کو لے کر آئیں. تو مسلم لیگ نون کے لیے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں, وہاں پر تو کانٹا لگا ہوا ہے. تو اس کانٹے کو ہٹانے کے لیے, اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے, اور اپنے کارکنوں تک جو اپنی بات ہے بیانیے والی اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے بات کی جائے نواز شریف کی, انداز ہو شہباز شریف کا, شخصیت ہو مریم نواز کی جو کراؤڈ پلر ہے. تو وہ یہ اس طرح کر کے مسلم لیگ نون آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. اور اس میں سب سے پہلے اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی سرگرمیاں آؤٹ آف پی ڈی ایم شروع کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون. اور نواز شریف صاحب اس کے لیے بیٹھ کر لندن سے ہدایت جاری کر رہے ہیں اپنی جماعت کو کہ بھئی تگڑے ہو جاؤ, متحرک ہو جاؤ, اگلے عام انتخابات کی تیاری کرو. حکومت کو گرانے کا اب کوئی ان کا منصوبہ نہیں ہے. خود سے عمران خان صاحب اگر حکومت گرا دیں, آئندہ عام انتخابات کا پہلے اعلان کر دیں, قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیں, وہ الگ بات. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف متحرک ہوئی تھی 2008 سے 13 تک, مسلسل مہنگائی, بے روزگاری, یہ چیز وہ چیز, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے گی عام انتخابات کی تیاری کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.